اطلس۔ نور الہی اول تھا سو آخر جگ میں پایا ظہور، اسی دن کے تابع ہوئے اس میں روشن ہوئے رب کا نور۔ ختم کیا اس کلام کو سب ظاہر کہے سنایا، سو پڑھو سیکھو سنو اور سناؤ، یوں مولا نے حکم فرمایا۔ Muted. The recording has started.
سری علی مدد، یا علی مدد، مکی صاحب مولا علی مدد. شروع کرو. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام ساتھیوں کو جو لائن پر موجود ہے ناچیز کی جانب سے بہت ہی عاجزانہ دعائے یا علی مدد قبول ہو. مولا علی مدد. تمام ساتھیوں کو جو پہلی مرتبہ ناچیز کے ساتھ اس نئے سال کے اندر شامل ہو رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر. مجھے امید ہے کہ مولا آپ تمام کے اس نئے سال کو مبارک کرے اور آپ کو بہت ہی علم اور عمل کے اندر برکات نصیب کرے. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، حاضر امام. یا مولا مہربان مدد فرما. علی القیوم علی اللہ مدد فرما. یا مولا مہربان توفیق، تائید، ہمت و یاری. یا مولا مدد. آج ہم کلام امام مبین صفحہ نمبر 12 فرمان نمبر 13 سے اس سیشن کا آغاز کریں گے. حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، اتنے دن ہم نے تمہیں دوسری حدیث سے سنائی، لیکن ایک حدیث تمہارے لیے رکھی تھی، وہ حدیث تمہیں سناتے ہیں. جب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کرنے کے لیے گئے اور جب حج کر کے واپس آ رہے تھے تب آدھے راستے پر غدیر خم کے مقام پر آئے. اس وقت جو آگے چلے گئے تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے، قافلے کے سب افراد بھی وہاں جمع ہوئے. حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو فرمایا کہ اب ہمارا آخری وقت نزدیک ہے، یعنی اب ہم اس دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں. اس لیے تمہیں فرماتے ہیں کہ آج تک خدا کے جتنے بھی فرامین ہوئے تھے وہ تمام احکامات کو ہم نے سچ کہہ کر سنائے ہیں. یہ بات سچ ہے یا نہیں وہ تم ہمیں بتاؤ. تب سب لوگوں نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تمام فرامین ہمیں سنائے ہیں. یہاں پر ہم روک کر ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر خم کا جو مقام تھا اس مقام سے مولا علی کی ولایت، امامت اور جانشینی کا آغاز ہوا. وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک قصہ، ایک ایونٹ ہر مسلمان، ہر شیعہ اور ہر اسماعیلی اپنی زندگی کے اندر بار بار سنتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی دائیوں اور پیروں کی کتابوں کے اندر جائیں اور اگر ہم اسپیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے آغاز کے اندر نظر دورائیں کہ جب وہ غار ہیرا کے اندر عبادت کے اندر مشغول تھے اور اچانک سے ان کے سامنے جبرائیل کا ظہور ہوا اور جبرائیل نے ان کو پیغمبر ہونے کی بشارت دی. یہ روحانی ایونٹ بہت ہی بھاری ایونٹ تھا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بھاری پڑا کہ وہ ظاہری طور پر، جسمانی طور پر
شیورنگ کرنے لگے، ہلنے لگے، جیسا ان کو جانا لگ گیا، اور وہ بیمار ہو کر غار حرا سے اپنے گھر پر لوٹے۔ شاید یہ قصہ ہم نے پہلے نہ سنا ہو، یا سنا ہو تو اس کو مکمل طور پر نہیں سنا۔ جب وہ گھر پہ لوٹے تو ان کی شریک حیات حضرت بیوی خدیجہ نے جب ان کو دیکھا اور ان کو پوچھا کہ کیا ہوا، اور جب انہوں نے یہ بیان بتایا تو بیوی خدیجہ کہنے لگی کہ مجھے کافی عرصے سے اس بات کا انتظار تھا۔ کیا کہا؟ کہ مجھے کافی عرصے سے اس بات کا انتظار تھا، یعنی کہ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کس درجے پر پہنچنے والے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، اور اکثر ہم اس بات کا ذکر نہیں کرتے ہیں، یا اس قصے کو ہم بار بار نہیں دہراتے ہیں۔ ان کو کمبل میں لیٹایا، ان کو آرام دیا، جب وہ اپنی صحیح حالت پر لوٹ آئے جسمانی طور پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، کیا بتانے کے لیے کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو ایز اے رسول، پیغمبر کے طور پر چنا ہے۔ صرف قریبی رشتہ داروں کو، جس میں کچھ 15 20 25 30 لوگ ہو گئے، جس میں شاید ایک آدھ دو خواتین، باقی تمام مرد اور ایک آدھ بچہ۔ خواتین کے اندر بیوی خدیجہ شامل تھی، اور بچوں کے اندر مولا علی جو اس وقت شاید 8 سال کی عمر کے تھے شامل تھے۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا چناؤ کیا تھا۔ غدیر خم کے مقام پر آخری مرتبہ یاد دہانی کے لیے، آخری مرتبہ ایک مرتبہ اور توجہ دلانے کے لیے وہ کام ہوا تھا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن جو پوچھا اور جو فرمایا مولا علی کی شان میں، وہ یہ تھا کہ اے علی، تو ہی میرا ولی، میرا وسیع اور میرا جانشین ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ پہلا دن تھا، آخری دن نہیں۔ تو ہی میرا ولی، میرا وسیع اور میرا جانشین ہے۔ اور اپنی 22-23 سالہ پیغمبری کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں کے حساب سے ہدایت فرمائی لوگوں کو مولا علی کے واسطے سے، جس میں ایک دو کے اوپر ہم صرف اس وقت توجہ دیں گے کیونکہ اس کا تعلق اس فرمان سے ہے۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے، اسی طرح سے علی میرے ساتھ ہے، اور علی کی مثال میرے ساتھ ایسی ہے جیسی موسیٰ کی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ دوسرا کہ جس طرح سے میں نے خداوند تعالیٰ کی ہدایت
اور تنزیل پر جنگ کی ہے۔ اسی طرح سے مولا علی تم میں سے وہ شخص ہوگا جو اس کے باطین کے لیے جنگ کرے گا، اس کی تعویل کے لیے جنگ کرے گا۔ یہاں پر جو جنگ کا ورڈ یوز ہوا ہے، کام کرے گا نہیں فرمایا۔ مولا نے یوں نہیں فرمایا کہ جس طرح سے میں نے تنزیل کے لیے کام کیا ہے علی تعویل کے لیے کام کرے گا۔ کیا فرمایا کہ جس طرح سے میں نے تنزیل کے لیے جنگ کی اس طرح علی اس کے باطین اس کی تعویل کے لیے جنگ کرے گا۔ یعنی کہ ان کو لڑنا پڑا لوگوں سے، ان کو لوگوں سے لڑنا پڑا تنزیل کے لیے، اور علی کو لڑنا پڑے گا باطین اور تعویل کے لیے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ اس بات کو کیا آج 1400 سال کے بعد ہم پیش کر سکیں گے یا یہ پرانی بات ہو گئی ہے، اس کو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کرتے 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 23 سال کے بعد غدیر قوم پر آخری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے تم لوگوں کو بتا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے ایسا کہ کچھ بھی نہ کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یسألک الناس، اور میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا۔ یہ بات جو آخر میں ہے نا کہ یہ میسج جب تم پہنچاؤ گے تو لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، خدا کہتا ہے میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا۔ کیا بات تھی کہ 23 سال کی پیغمبری کے باوجود لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے، اور اس بات سے بالکل مخالف تھے کہ علی اس کا جانشین ہو، کیونکہ لوگوں کو 23 سال پہلے ہی پتا تھا کہ علی ان کا جانشین ہوگا، کیونکہ یہ نئی بات نہیں تھی۔ اور 23 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا، ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ علی کے لیے اپنی جانشینی کا اظہار کیا تھا، لیکن لوگوں کی دشمنی علی کی طرف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہہ دو ڈرو نہیں، میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا۔ لیکن کبھی کبھار ہم توجہ نہیں دیتے ہیں ان باتوں پر، اور یہ ضروری چیزیں ہیں۔ ہمارے مذہب کتنے مراحل سے گزر کر اس مقام پر پہنچا ہے، اس کے بارے میں یہاں پر امام 1300 سال کے بعد، اس واقعے کے 1300 سال کے بعد مولا اپنے فرمان میں ایک مرتبہ پھر ہم اسماعیلیوں کے لیے اس قصے کو دہراتے ہیں۔ کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں یا ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آئے چلے فرمان کی طرف، اور پھر ہم دوبارہ بات کریں گے کہ کیوں جنگ کا الفاظ یوز ہوا مولا علی کے باطن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم خدا کے پاس اس بات کی گواہی دو گے کہ ہم نے خدا کے سچے فرامین تمہیں سنائے۔ تب سب لوگوں نے کہا ہم خدا کے پاس گواہی دیں گے، آپ نے ہمیں تمام فرمان سنائے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اس حدیث کو سنی بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ حدیث سنی کی لکھی ہوئی ہے۔ زارا نام کا سنی جو بڑا قابل تھا،
یہ حدیث اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے جو ہم تمہیں فرماتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہم تمہارے پیغمبر تھے، کیا تم ایسی گواہی دو گے؟ تمام لوگوں نے کہا برحق، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر تھے، ہم اس کی گواہی دیں گے۔ یعنی کہ آپ نے تمام پیغام ہم تک پہنچا دیے تھے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اب ہمارے پیچھے دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے حدیث ثقلین کی بات کی تھی۔ یہاں پر امام حدیث ثقلین کی بات کر رہے ہیں۔ حاضر امام نے اپنی گولڈن جوبلی میں ہمیں حدیث ثقلین کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ کیوں بھائی؟ یہ تو 1400 سال پرانی بات ہو گئی، کیونکہ ہم توجہ نہیں دیتے، ہم بار بار بھول جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے پیچھے دو باری چیزیں چھوڑے جاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں قیامت تک ساتھ رہیں گی اور حوض کوثر تک ساتھ رہیں گی۔ پیغمبر نے فرمایا وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ سوال پوچھا۔ ایک تو ہماری آل یعنی کہ ہمارا جانشین یعنی کہ مولا علی، اور دوسری چیز ہماری کتاب قرآن۔ یہ دونوں چیزیں قیامت تک ساتھ رہیں گی اور حوض کوثر تک ساتھ رہیں گی۔ پھر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت مولا مرتضی علی کا ہاتھ مبارک پکڑ کر سب لوگوں کو فرمایا ہمارے بعد ہمارا جانشین مولا مرتضی علی ہے، جو کوئی مرتضی علی کے ساتھ محبت رکھے گا وہ وہاں مرتضی علی کے ساتھ حوض کوثر تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہاں پر کچھ اور وضاحت کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث ثقلین کے بارے میں لوگوں کو فرمان کیا، ہدایت دی، تو کہا ہم تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتے ہیں۔ کیوں بھاری؟ کیا وہ وزنی تھی یا وہ لوگوں کے لیے بھاری تھی پکڑنے اور سمجھنے کے لیے؟ تو آپ کہیں گے کہ وزن میں بھاری نہیں تھی، اس کو پکڑنا بھاری تھا، اس کو نبھانا بھاری تھا، اس کو سنبھالنا بھاری تھا، اس کے پیچھے چلنا بھاری تھا، اس کو سمجھنا بھاری تھا، اس کو فالو کرنا لوگوں کے لیے بھاری تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ان دونوں چیزوں کو پکڑنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہسٹری کے اندر یہاں پر 10,000 سے زیادہ لوگ جماعت ہیں، ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس نے کہا کہ نہیں ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہم قرآن کو نہیں پکڑیں گے اور ہم علی کو نہیں پکڑیں گے۔ ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا، سب نے کہا لبیک آمین، اور سب نے علی کی طرف بیعت کا اشارہ کیا اور قرآن کا ہاتھ رکھ کر بیعت کا اشارہ کیا۔ پھر 2-3 ہفتے کے بعد جیسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جسمانی طور پر رحلت فرمائے، ان 3 ہفتوں کے اندر لوگوں نے آلریڈی پہلے سے ہی یعنی کہ غدیر خون سے لوٹتے ہی 3 ہفتوں کے اندر انہوں نے سازش کر لی تھی۔ بولتے کچھ نہیں تھے، سازش کری۔ کیا کہا کہ ذرا ٹھہرو،
اس پیغمبر کو جانے دو، پھر ہم اور ہماری قوم، یعنی کہ ہم ہی اپنی قوم کے اوپر راج کریں گے. یعنی کہ انہوں نے پہلے ہی دن سے سوچ لیا تھا اور سازش کر لی تھی کہ ہم مولا علی کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات ان کے لیے کوئی نئی نہیں تھی. یہ تو 22 سال سے چل رہی تھی، 23 سال سے چل رہی تھی، لیکن ان کے دل کے اندر علی کی طرف کا بغض دن بدن بڑھتا جا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو علی سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کرنا، اور جو علی کی دشمنی کرے یا خدا تو بھی اس سے دشمنی کرنا. اور پھر فرمایا کہ یا خداوند تعالی جہاں پر علی گھوم جائے، جس طرف علی کا چہرہ ہو، حق کو اس کی طرف کر دینا، اور جو لوگ علی کے ساتھ چلے اس کے اوپر تو رحمان اور رحیم ہو جانا. حق کو اور قرآن کو اور باطل اور تعویل کو علی کے ساتھ کر دیا. اور جس نے علی کو چھوڑا ان سے کیا کیا چیز گئی؟ قرآن کی تعلیمات، قرآن کی ہدایت اور قرآن کی تعویلات. جس نے علی کا ہاتھ چھوڑا اس سے کیا کیا گیا؟ خدا کی دوستی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور علی کی دوستی ان سے چھوٹ گئی. جس نے علی کو چھوڑا نہ تو خدا نے اس سے محبت کی، نہ حضور نے اس سے محبت کی، نہ علی و امام نے ان سے محبت کی. آج 1400 سال کے بعد ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ اس بات سے؟ اس فرمان کو پڑھنے سے ہمیں کیا سیکھنے مل رہا ہے؟ آج وہ یہ مل رہا ہے کہ علی یعنی کہ امام زمان کی دوستی بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے. اور کیا ہم نے اس فرمان کو جو فرمایا تھا کہ ہم آپ کے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، جنہوں نے ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھا وہ گمراہ اور فرقوں میں نہیں بٹیں گے، وہ فرقہ بھی نہیں ہوگے اور وہ راستے سے بھی نہیں ہٹیں گے. پھر کیا ہوا؟ تقریباً تمام لوگوں نے 10,000 کی تعداد. مولا علی فرماتے ہیں اپنے قول میں کہ اگر میرے پاس 40 مومنین ہوتے تو میں اپنی امامت کا دعویٰ کرتا. یعنی کہ 10,000 میں سے 40 لوگ بھی نہیں تھے کہ جنہوں نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا تھا. کیا سب نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، قرآن کو نہیں چھوڑا تھا. قرآن کے جانشین، قرآن کی تعویل، قرآن کی باطن، قرآن کے نور کو چھوڑا تھا. اسی وجہ سے اسلام بڑھتے 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 72 فرقوں کے اندر بڑھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قول ہے کہ تم میں سے آخر میں یعنی کہ دور قیامت کے اندر صرف ایک ہی ایسا فرقہ بچے گا جو حقیقی معنوں میں دین حق اسلام کے اوپر ہوگا. ایک ہی فرقہ. اب آپ سوچیں کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ جس نے علی کو اور جس نے قرآن کو، جس نے امام کو اور جس نے قرآن کو پکڑ کے رکھا، وہی دین حق اسلام پر قائم ہوگا. جس نے قرآن کو پکڑا، امام کو چھوڑا،
وہ بھی غلط. جس نے امام کو پکڑا قرآن کو چھوڑا وہ بھی غلط، کیونکہ فرمان تھا کہ دونوں کو پکڑ کے رکھنا ہے. کیونکہ امام کو ہم قرآن سے جانتے ہیں اور قرآن کو ہم امام سے جانتے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، نیسیسری ہے، ریکوائرڈ ہے، امپورٹنٹ ہے. مولا نے جو یہاں پر فرمایا کہ یہ دونوں ہی یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی دونوں جنگ کریں گے ایک تنزیل کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے قرآن اور اس کی تعلیمات اور اسلام کے لیے کتنی جنگیں کی، لیکن ہم شاید علی اور اس کی تعویل کے لیے جو جنگیں تھی اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. اور آج امام شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ ابھی تک آج تک تعویل کے اوپر جنگ کر رہے ہیں. کیسے پتہ چلا کہ مولا جنگ کر رہا ہے؟ آج جس طرح سے علی نے جنگ کی، تمام اماموں نے جنگ کی اور شاہ کریم بھی. مولا کے فرمان کی طرف ہم توجہ دیں. ہمارا مذہب باطین کا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ سب کے لیے ہے، باطین ہمارے لیے ہے. ہمارے مذہب کی سمجھ کرو، ہمارے مذہب کی طرف توجہ دو، ایتھک آف اسلام کو فالو کرو، اپنے مذہب کے اندر کی خوبیوں کو جانو. تعویل اور باطین کی جنگ آج بھی جاری و ساری ہے. کیوں؟ یہ ورڈ جنگ کا کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں مان رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ہم سمجھتے تو کیا وجہ ہوتی کہ ایک بھی اسماعیلی اور اسماعیلی کا بچہ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر چلے جاتا. کیونکہ ہم نے اپنے مذہب کے باطین اور علی نے جو تعویلات ہم کو سمجھائی تھی اور امام جو ہمیں باطین کو سمجھا رہا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. تبھی تو ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اور یہ ایک جنگ ہے، ایک علمی، ایک روحانی، ایک عقلانی جنگ. علمی کیوں؟ کہ علم کی کمی کی وجہ سے لوگ امام کی بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. باطنی کیوں؟ کیونکہ عبادت بندگی کی کمی کی وجہ سے. عقلانی کیوں؟ ناسمجھی کی وجہ سے. ان تینوں پر امام آج بھی اتنے سالوں کے بعد بھی ہم سے لڑ رہا ہے. ایک جنگ جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ہم اس کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ جاتے ہیں. آگے مولا اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ اس وقت دو پہاڑوں کے نام لے کر فرمایا جتنا ان دو پہاڑوں کے درمیان میں فاصلہ ہے اتنی بڑی حوض کوثر ہے. پھر مولا نے فرمایا حوض کوثر کے کنارے سے دوسرے کنارے تک ایسی چیزیں ہیں اور ایسی چمکتی ہے اور ان کی روشنی ایسی ہوتی ہے جس طرح آسمان میں ستارے چمکتے ہیں. جس طرح آسمان کے چاروں طرف ستارے چمکتے ہیں اسی طرح حوض کوثر کے چاروں طرف ستارے ہیں اور وہ چمکتے ہیں اور روشنی ہوتی ہے. اب آپ کے دل میں سوال ہوگا کہ بھئی یہ حوض کوثر ہے کیا اور یہ اس کے اندر کون سی چمک اور کون سے ستارے ہیں؟ حوض کوثر کی کافی تعبیرات ہیں لیکن ہمارے آج کے لیسن کے لیے ایک ہی سمجھ کافی ہے.
حوض کوثر کہیں دور نہیں، حوض کوثر ایکچولی ہمارا زندہ حاضر و موجود امام خود ہے. حوض کوثر ہمارا امام خود ہے. وہ زندہ جنت اور زندہ حوض کوثر ہے، اور اس کے اندر جو چمکتی ہوئی چیزیں ہیں اوپر سے نیچے تک، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، وہ اس کا نور ہے، اس کا علم ہے، اس کی ہدایت ہے. اس کے بعد امام ہی کے اندر اس کے پیر، اس کے دائی اور اس کے 313 مومن ہیں جو چمکتے ہیں، اور ان کی روشنی. اور یہاں پر آپ غور سے دیکھیں، یہ اندھیرے کی بات ہو رہی ہے. تو جہاں پر بھی جہالت کا، علم کا، سمجھ کا، تعلیم کا، روحانیت کا اندھیرا ہوگا، وہاں پر یہ ستارے اپنے نور کی روشنی پھیلائیں گے، ان کو دیں گے. اور ستارے ہی وہ آلہ ہوتا ہے جس سے مسافر صراط المستقیم پر چل پاتا ہے. کیا فرمایا کہ امام کے ساتھ ایسے چمکتے ہوئے ستارے ہیں جو تمہیں صراط المستقیم پر دوروڑی دے سکتے ہیں. امام کے نور سے، امام کی ہدایت سے، امام کے عمل سے. آپ نے ضرور اس فرمان کو پہلے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، لیکن یہ تعویل جو اس وقت آپ کے سامنے ہے آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی، کیونکہ یہ وہ علم امام ہے، یہ وہ حقیقی علم ہے جو امام کی طرف سے جماعت کو آتا ہے. اور وہ خوش نصیب جماعت جو فرمان پر غور کرتے ہیں، فرمان کو پڑھتے ہیں، اور جو فرمان کی سمجھ کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں اور ان نورانی روحانی علمی کلاسز کے اندر آتے ہیں. یہ علم، یہ روشنی، یہ ہدایت امام کی طرف سے ان کے لیے آتی ہے. مولا آگے فرماتے ہیں، اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر نے ان کو فرمایا، اب ہمارے جانشین اور وسیع مرتضی علی کو تمہارے اوپر مقرر کر کے جاتے ہیں. اس کی تم خدا کے پاس گواہی دینا کہ ہم نے مرتضی علی کو تمہارا وسیع مقرر کر کے تھے. لوگوں نے کہا بے شک ہم گواہی دیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر مرتضی علی کو اپنا وسیع مقرر کیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 3 ہفتے کے بعد کیا ہوا تھا، وہ لوگ بھول گئے. اس وقت پیغمبر نے مولا مرتضی علی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کھڑے کر کے فرمایا، ہم خدا کے رسول ہیں، مولا علی ہمارے وسیع ہیں، جس کے ہم مولا ہیں اس کے علی مولا ہے. پیغمبر نے فرمایا تم تسلیم کرنا اور خدا کے پاس گواہی دینا. اس وقت سب لوگوں نے قبول کیا. سب سے پہلے عمر ابن خاطب کھڑے ہوئے اور مولا مرتضی علی سے کہا، بکن یا علی ابن ابو طالب آپ کو مبارک ہو. ایسا کر کے پنجہ لے کر قبول کیا، یعنی کہ بیعت کی. اس کے بعد سب لوگوں نے تسلیم کیا. پیغمبر اور مولا مرتضی علی وہاں سے اپنے مقام پر تشریف لائے. وہاں ایک عرب ابراہیم ابن اسار نامی شخص رہتا تھا جو بڑا آدمی تھا. اس کو غدیر خون میں ہونے والی بات کا علم ہوا تو وہ اپنے مکان سے اونٹ پر بیٹھ کر پیغمبر کے پاس آیا
اور آپ سے کہا کہ آپ نے خدا کے جو فرامین سنائے ان کی گواہی دینے کے لیے ہم سے کہا، جس کو ہم قبول کیا، آپ سچے ہیں۔ پھر وہ عرب حضور سے کہنے لگا، آپ نے ہمیں فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے کے لیے فرمایا ہے، ہم نے وہ فرمان بھی قبول کیا۔ آپ نے یہ سچ فرمایا تھا، اس کے بعد آپ نے ہمیں روزے کے لیے فرمایا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سچا فرمان ہے، ہم نے اس فرمان کو بھی قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا زکوٰۃ دینا یعنی کہ قرض دینا، آپ نے وہ بھی سچ فرمایا، ہم نے قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے حج کے لیے فرمایا، وہ بھی آپ نے حق فرمایا اور ہم نے قبول کیا۔ یعنی کہ انہوں نے تمام شرائط کو اور شریعت کو قبول کیا۔ ایک منٹ کے اندر میں اس شخص کا تعارف کرا دوں کہ ابراہیم ابن اسار کون تھا۔ یہ نصارہ کا یعنی کہ کرسچن کا ایک بہت بڑا امام تھا یا ایک بہت بڑا فادر تھا، جس کو ہم مکھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کے مذہب کے اندر ایک بہت بڑی پوزیشن رکھتا تھا۔ جب انہوں نے علی کی ولایت کے بارے میں سنا تو وہ بھی ایمان لایا اور تمام شرطوں کو اس نے بجا لایا، اور یہ کرتے ہوئے وہ نہ صرف مسلمان بنا بلکہ علی کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی تھی۔ یاد رکھیں کہ یہ پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں جا کے بنا تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ ہوئی اور ہم پر بوجھ رکھ کر جاتے ہیں اور اپنے چچا کے فرزند کو ہم پر مولا مقرر کر کے جاتے ہیں۔ اس عرب نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے فرزند علی کی ذمہ داری ہمیں سونپ کر جاتے، تو کیا آپ کو خدا کا حکم ہے یا اپنی مرضی سے اپنے چچا کے بیٹے کو سونپ کر جاتے ہو؟ تب مرتضی علی نے فرمایا معافی، تب پیغمبر نے فرمایا ہم خدا کے حکم کے بغیر ایک بھی کام نہیں کرتے ہیں، اور خدا کے حکم کے بغیر ہم ذرا بھی نہیں بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا مخالفت۔ تب وہ عرب اونٹ پر سوار ہو کر چلا گیا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ راستے میں چلتے چلتے غصے میں خدا سے کہنے لگا، یا خدا، اگر تو نے پیغمبر سے مرتضی علی کو ہم پر مقرر کیا ہے، کرنے کا فرمان کیا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پر پتھر کی بارش برسا، اس کو برداشت کرنے کے لیے راضی ہے۔ پتھر کی بارش، یہ پتھر آسمان سے نہیں گرے تھے، یہ ظاہر کے پتھر نہیں تھے، یہ ان کی عقل کے اوپر جو پتھر پڑے ہوئے تھے، اب وہ ان کے پتھر، ان کے دل، ان کے ایمان، ان کے یقین کے اوپر گر رہے تھے۔ یہ جہالت کے پتھر تھے، یہ جہالت کے پتھر تھے۔ یہ شخص بہت ہی بڑا اور پڑھا لکھا آدمی تھا، یعنی کہ وہ مذہب کے اندر، جو مذہب اس کے پاس تھا اس کے اندر پختہ تھا، لیکن جب علی اور امام کی بات آئی تو اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے۔ یہاں پر یہ ظاہر کے پتھر نہیں جس طرح سے اہل شریعت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ سب کے لیے ہے، باطن اور اس کی سمجھ ہمارے لیے ہے۔ یہ پتھر اس کی عقل، اس کے ایمان، اس کے دل پر پڑے تھے۔ امام نے فرمایا اس وقت آسمان سے ایک پتھر اس عرب کے اوپر گرا جس سے وہ جنم رسیدہ ہوا۔ یہ ظاہر کے آسمان سے کوئی پتھر نہیں گرا تھا۔
چونکہ وہ اپنے دل، اپنے ایمان اور اپنی عقل سے مر گیا تھا، تو اس کی مثال ایسی تھی جیسے آسمان سے پتھر گر کے وہ مر گیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا قیامت میں مولا علی تمہاری شفاعت کرنے والے ہوگے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بیش میں لے جائیں گے، اور جو مومن ہوگا اسے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر کا پانی کیا ہے؟ ابھی ہم نے اوپر سیکھا 2 منٹ پہلے۔ جو مومن ہوگا اس کو نور کا پیالہ پلائیں گے، اس کو نور عنایت ہوگا۔ اور مومن شخص ہوتا ہے جو اپنا ایمان اور اپنی محبت دنیا پر نہیں، ایمان پر رکھتا ہے، وہ مومن شخص ہے۔ انشاءاللہ آپ جنہوں نے اپنا وقت امام کے فرمان کو سننے اور سمجھنے کے لیے سامنے رکھا ہے، مولا آپ کی اس مہمانی کو قبول فرمائے، مولا آپ کے ایمان میں اضافہ کرے، مولا آپ کے علم میں اضافہ کرے، مولا آپ کے دل میں امام کی محبت میں اضافہ کرے، مولا آپ کی روحانیت میں اضافہ کرے، مولا آپ کی عبادت میں اضافہ کرے، مولا آپ کے اسم اعظم میں اضافہ کرے، مولا آپ کے ساتھ ہر ہمیشہ راضی ہو جائے اور اپنی شفقت، رحمت اور پیار کی میٹھی نظر آپ پر رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت نوازش، شکریہ۔ پھر کوئی سوال ہو تو پوچھ لینا۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ اوکے صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میری آواز کسی تک بھی پہنچ رہی ہے؟ ہاں سر، ہم سن رہے ہیں آپ۔ اجی سر، یا علی مدد۔ Done, Shari, I got another conference, so I'm just missing for 5 minutes. Okay, آج کا سیشن is over. جی تھینک یو، تھینک یو سو مچ۔ شکر مولا کا۔ سب کو اپن نیکسٹ فرائیڈے کو 11:30 بجے ملیں گے۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔